بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ पार्ट 1 में सूरतुल अलक में हम लोग आयत नंबर 8 देख रहे थे, इन्ना इला रब्बिका रुजा, कि बेशक उसे अपने रब की तरफ लौटना है। उसको ये भी एहसास नहीं है, वो इतना सरकश हो चुका है, वो अपने आप को इतना गनी समझता है, उसको ये भी नहीं परवाह कि वो अपने रब की तरफ लौटेगा। आज हम आयत नंबर 9 से स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयतल्लज़ी यन्हा, हर्फ इस्तिफ़हाम है, क्वेश्चन के लिए यूज होता है। रआ का मतलब होता है देखना, उसने देखा, मगर जब रअयता आए उसका मतलब होता है तूने देखा। अगर हम इसके साथ रअयती लगाएं उसका मतलब होता है एक औरत ने देखा, तू एक औरत ने देखा। रअयतुम लगाएं तो तुम सब ने देखा। ये प्रोनाउंस होते हैं, ज़मीरें हैं जो आखिर में अटैच्ड होती हैं। रअयता क्या तूने देखा, अल्लज़ी यन्हा वो जो, अल्लज़ी इस्म मौसूल, यन्हा रोकता है, नून हा या इसका रूट लेटर है, जिसे हम नहीं कहते हैं ना, रोकना, उर्दू में भी हम कहते हैं नहीं करो। तो यन्हा फेल मुदारे का सीगा है, यानी कि प्रेजेंट या फ्यूचर। क्या तूने नहीं देखा या क्या तूने देखा है जो वो रोकता है। किसको रोकता है, अब्दन इज़ा सल्ला, एक बंदे को, अब्द को, इज़ा जब, सल्ला वो नमाज पढ़े, सल्ला युसल्ली, सल्ला स्वाद लाम वाव के रूट लेटर से है और ये मादी का सीगा है पास्ट टेंस का, कि जब वो नमाज पढ़े। अब ये किसके बारे में बात हो रही है, आपको पता है कि आखिर की सारी आयतें अबू जहल के बारे में नाजिल हुई और यहाँ अब्द से मुराद खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि अब्द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान मजीद में बहुत सारे मकामात पर यूज हुआ है। जैसे कि बनी इसराइल की आयत नंबर 1 अगर आप देखें, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम, पाक है वो जो ले गया अपने बंदे को एक रात, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। इसी तरह सूरह कहफ आयत नंबर 1 में आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, तमाम तारीफ़ें उस खुदा के लिए हैं, अंज़ला जिसने नाजिल की, अला ऊपर, अब्दिही अपने बंदे के ऊपर क्या नाजिल की, किताब। तो अब्द से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब इसके पीछे कुछ वाक़यात हैं और मुतअद्दिद तफासीर में छोटी मोटी चेंजेस के साथ आए हैं, तो मैं आपको सारे पढ़ के सुनाती हूँ इंशाअल्लाह। कि एक दफ़ा अबू जहल ने कुरैशी सरदारों से कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों के सामने अपना चेहरा खाक आलूद करते हो, यानी बैतुल्लाह में नमाज अदा करके सजदा करते हो। तो लोगों ने कहा हाँ। तो कहने लगा, लात और उज़्ज़ा की कसम, अगर मैंने इसे अब इस हाल में देख लिया तो इसकी गर्दन रोन डालूंगा और इसका चेहरा मट्टी पर रगड़ दूंगा। इसके बाद जब इसने आपको नमाज पढ़ते देखा काबा में तो इस बुरे इरादे से आपकी तरफ बढ़ा, फिर अचानक पीछे हटने लगा। तो सरदाराना कुरैश ने जब अपने रईस को इस हाल में देखा तो बहुत हैरानी से पूछा कि अबुल हकम क्या हुआ, क्योंकि वो तो अबू जहल नहीं कहते थे इसे, इसकी असल कुनियत तो अबुल हकम थी, क्योंकि बहुत वाइज मैन था वो। तो वो घबरा गया और कहने लगा कि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक खौफनाक आग हायल हो गई थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि अगर वो मेरे करीब आता तो फरिश्ते इसका एक एक उज़्व, एक एक बॉडी पार्ट उचक लेते। ये बुखारी की किताब तफसीर में आया है। इसी तरह एक और वाक़या है कि अबू जहल अपने अहले मजलिस से कहने लगा कि मोहम्मद ने हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे माबूदों की तज़लील और बुजुर्गों की तौहीन की है, हमारे नाक में इसने दम करके रखा हुआ। अब मैंने अल्लाह से अहद किया है कि मैं जब इसे नमाज में देखूंगा तो इसका सर एक भारी पत्थर से कुचल दूंगा, फिर तुम ख्वाब
عبد مناف سے میری حفاظت کرو یا مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دو۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تجھے بے یار و مددگار نہ چھوڑیں گے، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور نماز ادا کرنے لگے تو اپنے پروگرام کے مطابق ایک بھاری پتھر اٹھا کر آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں جانے کا بس انتظار کرنے لگا۔ قریب پہنچا ہی تھا کہ پھر پیچھے ہٹا، اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ بدحواسی کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے پتھر بھی نیچے نہ پھینک سکا۔ تو اس کے دوستوں نے پوچھا، ابو الحکم یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کے حواس ٹھکانے آئے تو کہنے لگا، کیا بتاؤں کہ ایک کریہ المنظر اونٹ آڑے آ گیا، یعنی کہ ایک ویری اسکیری کیمل۔ اس اونٹ جیسی کھوپڑی، اس جیسی گردن اور اس اونٹ کے دانتوں جیسے دانت میں نے آج تک نہیں دیکھے، اور یہ اونٹ مجھے نگل جانا چاہتا تھا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ بخاری کا یہ ہے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم میں سے کون ہے جو فلاں شخص کے ہاں ذبح شدہ اونٹنی کا بچہ دان اٹھا لائے، انٹسٹائنز اور جو اوجڑی جسے کہتے ہیں اردو میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائے تو اس کی پیٹھ پر رکھ دے۔ تو عقبہ بن ابی معیط جھٹ بول اٹھا کہ میں یہ کام کروں گا۔ چنانچہ وہ گیا اور بچہ دان اٹھا لایا، اور اٹس ویری ہیوی، بہت ہیوی ہوتی ہے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سجدے میں گئے تو اس نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان یہ رکھ دی، یعنی کہ یہ سجدے سے اٹھ ہی نہ سکے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں ان کے مقابلے میں اپنی کمزوری کی وجہ سے کچھ بھی نہ کر سکا، کاش کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مدد کر سکتا، کیونکہ عبداللہ بن مسعود بہت پیٹیٹ، بہت تھن، بہت کمزور تھے۔ تو یہ منظر دیکھ کر ابو جہل اور اس کے ساتھی ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گر پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بوجھ کی وجہ سے اپنا سر بھی نہ اٹھا سکے۔ تو اتنے میں کسی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر دیا، وہ روتی روتی آئیں اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بچہ دانی کو اٹھا کر پھینکنے لگی اور برا بھرا کہنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور پھر 3 مرتبہ یہ فرمایا، اللہم علیک بقریش، یعنی کہ اے اللہ ان قریشوں سے تو خود نبٹ لے۔ تو یہ کلمات سن کر وہ سب لوگ سہم گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حضور کی بد دعا تو رنگ لائے گی، حضور جو دعا مانگتے تھے تو وہ پوری ہوتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع کے 6 آدمیوں کے نام لے کر ان کو بد دعا دی اور فرمایا، یا اللہ ابو جہل سے نبٹ لے، عتبہ بن ربیع سے نبٹ لے، شبی بن ربیع، ولید بن امیہ بن خلف، عتبہ بن ابی معیط، ان سب سے نبٹ لے۔ سیدنا عبداللہ مسعود فرماتے ہیں، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سب لوگ بدر کی لڑائی میں مارے گئے اور بدر کے کنویں میں پھینک دیے گئے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو پتہ چلا کہ ابو جہل اور اس کے ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح نماز سے روکتے تھے۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 11، رأیت ان کان علی الہدی، کیا حرف استفہام، رآ دیکھا، تو نے، تا کیا تو نے دیکھا، ان حرف شرط ہے، اگر، کان علی الہدی وہ ہوتا، کانا یکونو کا مطلب ہو گیا، ہوتا، علی الہدی ہدایت پر، علی حرف جر ہے، وہ اپنے آگے والے اسم کو جر دیتا ہے، مگر یہاں پر جر کا مطلب کسرہ لے لیں آپ، مگر یہاں پہ تو خدا ہے، یہ جر ہے بٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ خدا ایک مبنی اسم ہے۔ مبنی کا مطلب ہوتا ہے they don't take the اعراب، تو آپ کو علی الہدی یا ہدو اس طرح نہیں نظر آئے گا، خدا ہر حالت میں خدا ہی رہے گا۔ علی الہدی ہدایت پر، کیا تم نے غور کیا کہ اگر وہ شخص ہدایت پر ہوتا یا وہ تقوی کی تعلیم دیتا، اس سے مراد یہ ہے کہ ابو جہل کے کردار میں بھی بہت سی پازیٹیو خصوصیات پائی جاتی تھی۔ مثلا دیکھیں، وہ مال خرچ کرنے میں ہمیشہ پیش رہتا تھا، پھر وہ صاف گو تھا، اور اگر اپنا ایمان نہ لانے کی وجہ وہ یہ بتاتا تھا اور بہت کھرے انداز میں سچی بات کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں سمجھتا، لیکن ہمارے خاندان نے چونکہ غربا کو کھانا کھلانے
اور حاجیوں کی خدمت کرنے میں ہمیشہ بنو ہاشم کا مقابلہ کیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے بنو ہاشم سے تھے، تو اس لیے میں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت دوں تو میں تو حریف خاندان کی بڑائی تسلیم نہیں کر سکتا۔ بہت صاف بولتا تھا اور بہت بہادر تھا۔ اور کیسے پتہ چلتا ہے میں کہ بہادر تھا؟ جب اس کی موت ہو رہی تھی بدر میں، تو اس نے ہار نہیں مانی اور کہا کہ اپنا سر، جو قلم کرنے والا تھا اس کو کہا کہ میری گردن کو تھوڑا سا نیچے سے کاٹو تاکہ سر نیزے پر چڑھے تو اونچا نظر آئے۔ مطلب اتنا وہ بہادر شخص تھا اور اتنا نڈر اور بے باک اور صاف کو، جیسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اگر وہ ایمان لے آتا، اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتا تو یقیناً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی طرح اعلیٰ پائے کا مسلمان ہوتا، کیونکہ حضرت عمر فاروق بھی بہت بڑے دشمن تھے اسلام کے، حضور سے کا سر قلم کرنے جا رہے تھے، اور جب اسلام قبول کیا تو سب سے بڑے سپہ سالار، سب سے بڑے امیر المؤمنین، اسلام کی اشاعت کرنے والے، سب سے بڑے، سب سے آگے الحمدللہ۔ تو ابو جہل میں بھی یہی خصوصیات پائی جاتی تھی۔ آگے آیت میں لکھا ہے، اچھا، او امر بالتقوی، او جو ہوتا ہے حرف عطف ہوتا ہے، حرف عطف کا مطلب کنیکٹر، جس طرح وا، جس طرح ثم، جس طرح ف، پس، ہینس، تو یہ کنیکٹ کرتے ہیں دو سینٹنسز کو یا دو ورڈز کو۔ او کا مطلب ہوتا ہے یا، اور، امرا، اس نے حکم دیا ہوتا، یعنی کہ وہ حکم دیتا بالتقوی، تقوی کا حکم دیتا تو بہت آگے پہنچتا۔ اور ایتا ان کذب وتولا، حرف استفہام اگین، ان رأیتا، رأا کا مطلب دیکھنا، تو نے دیکھا، ان حرف شرط، اگر، کذب اس نے جھٹلایا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، کاف، ذا اور با۔ کذب یکذب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا، مگر جب اس کے اوپر شد آ جائے، یعنی کہ یہ کسی اور باب سے آ جائے، کذب یکذب تکذیبا، تکذیب تفعیل کے باب سے اگر آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہ صرف جھوٹ بولنا بلکہ دوسرے کو بھی جھوٹا بنا دینا، جھٹلا دینا۔ وہ حرف عطف اور کنیکٹ کرتا ہے یہ، تولا، اس نے منہ موڑا، اس نے روگردانی کی۔ واو لام یا، ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی سے محبت ہونا، مگر جب تولا یا کسی اور باب سے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑنا، اس کا بالکل مطلب الٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا وہ باغی تو تھا، دعوت حق کو ٹھکراتا تھا، از راہ تکبر منہ پھیر کر چلا جاتا تھا، پھر وہ اپنے آپ کو حق پر بھی سمجھتا تھا۔ یعنی کہ سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، کیا تم نے سوچا نہیں کہ اس اللہ کے باغی کی عقل پر پتھر پڑے ہیں؟ اسے یہ بھی خیال نہیں آتا کہ دیکھو کسی کے اعمال خواہ اسے ناپسند ہوں، مگر اللہ کی عبادت سے کسی کو روکنا نہیں چاہیے۔ پھر وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس میں یہ ابو جہل کے بارے میں ہی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں فرمایا۔ آیت نمبر 14، علم یعلم بأن اللہ یرا، حرف استفہام، کیا، لم یعلم، ایکچولی یہ یعلمو تھا، فعل مضارع، علم یعلمو علما، اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا، مگر جب لم یعلم آ جائے تو لم سب سے پہلے تو آخر کے پیش کو جزم میں چینج کر دیتا ہے۔ لم کا ہمیشہ یہ کام ہوتا ہے کہ فعل مضارع کو مجزوم بنا دیتا ہے، آخر میں جزم دے دیتا ہے، یعلمو سے یعلم کر دیتا ہے، لم یعلم۔ دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ وہ نگیشن میں لے کے چلا جاتا ہے فعل مضارع کو، اگر صرف یعلمو ہوتا تو وہ جانتا ہے یا جانے گا، مگر لم یعلم، نہیں اس نے جانا، دو کام کیے، ایک پاسٹ میں لے گیا لم کی وجہ سے اور ایک نگیشن میں لے گیا، کیا نہیں اس نے جانا، بِأَنَّ اللَّهَ، کہ بے شک، انا بے شک، اللہ، انا کی وجہ سے لفظ اللہ ہوا،
अन्ना हमेशा नस्ब देता है अपने आगे वाले इसम को, इन्ना भी और अन्ना भी। अन्नल्लाह हो सकता है, कभी भी अन्नल्लाहु या अन्नल्लाही नहीं हो सकता, क्योंकि ये हरफ नस्ब है। भी अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह, यरा वो देख रहा है, ये रा से ही है, रा हमजा या, रा होता तो मादी होता, यरा है तो मुदारे है। मुदारे का मतलब फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस। मैं इंशाल्लाह बार बार रिपीट करती रहूंगी ये टर्म्स कि आप लोग को अरबी ग्रामर की थोड़ी नोहा होती जाए इंशाल्लाह। तो यरा फेले मुदारे, मीम दाद अलिफ रा आइन, मुदारे इसको कहते हैं फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस। क्या उसे ये भी नहीं जाना कि अल्लाह उसको देख रहा है? फिर आता है कल्ला, हरगिज नहीं, ये हर्फ रिदा है, ये झड़क के लिए आता है। इस सूरत में 3 दफा कल्ला आया है, पहली दफा तो हक के मायने में, मगर दूसरी और तीसरी दफा डांट के मायने में। हरगिज नहीं, ला हर्फ ताकीद, ला जब शुरू में आता है ज्यादातर ताकीद के लिए आता है। अलबत्ता, यकीनन, ये इन ही है जो मैंने आपको कहा था ना हर्फ शर्त, ये इस तरह लिखा हुआ है डिफरेंट तरीके से, बट ये है इन। अलबत्ता अगर, इनका मतलब होता है अगर, इफ। लम यंतही, ना वो बाज आया। अगेन लम ने क्या किया, ये थोड़ा सा एडवांस्ड ग्रामर है, मगर इतना जान ले कि लम ने नेगेशन कर दिया, निगेट कर दिया और मादी में ले गया। वो ना वो बाज आया, अगर वो ना बाज आया, ये अगर की वजह से है कि ना वो बाज आया, फ्यूचर में अगर वो ना बाज आया। लनस्फ़अन बिन्नासिया, ल अगेन हर्फ ताकीद, ये जो रेड में आप ला देख रहे हैं इसका मतलब है ताकीद के लिए आया है। ल इन भी ताकीद के लिए, ल नस्फ़अन भी ताकीद के लिए। जरूर हम क्या करेंगे, नस्फ़अन, इसका रूट लेटर है सीन फा आइन, सीन फा आइन, सफ़ा यस्फ़अु। यंतही का मैं आपको बता दूं कि ये इसके रूट लेटर्स है नून हा या, और ये नहीं से निकला है, बाज आना रोकने को, इसी से मुंतहा निकला है, यानी कि रुकने की जगह। इंदा सिदरतुल मुंतहा, रुकने की जगह, कि बेरी के दरख्त के पास। तो इंतहा भी इसी से निकला है, बाज आ जाना, इंतहा यंतही, ठीक है। फिर वो बाज ना आया अगर, तो हम क्या करेंगे, नस्फ़ा सफ़ा यस्फ़अु सफ़अन, किसी को पकड़कर घसीटने को सफ़ा कहते हैं। मगर जब शुरू में ल आ जाए और आखिर में नून आ जाए, लिखा हुआ ये डिफरेंट तरीके से है, मगर एक्चुअली अगर आप इसको नस्फ़अन को लिखें तो आखिर में नून ही आता है। तो अगर शुरू में लाम आए और आखिर में नून आए, हम पहले भी सूरतों में कर चुके हैं, तो वो जरूर के लिए होता है, बहुत ज्यादा ताकीद के लिए होता है। हम जरूर ब जरूर घसीटेंगे, बिन नासिया, उसकी पेशानी से, नून सौदिया। अबू जहल कितना बेअदब, कितना बदतमीज और गुस्ताख था कि उस पर ये आयतें नाजिल हुई। अच्छा, नस्फ़अन बिन नासिया, ये दुनिया की जिल्लत के लिए भी मुराद लिया जा सकता है और आखिरत के अजाब के लिए। अगर दुनिया की जिल्लत उसकी देखी जाए तो बदर की लड़ाई में वो जितने भी मुशरिकीन मक्का थे उनके साथ ये बड़े फख्र और गुरूर के साथ आया था, वो बहुत बुरी तरह मारा गया। और कहा जाता है कि जंग बदर के मौके पर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने ही एक्चुअली इसका सर काट दिया था, और जब उठाना चाहा तो उठा ना सका उसका सर, तो उसने अबू जहल के कान में सुराख की और उसमें धागा डालकर खींचते हुए उसे ले गया। मगर ज्यादातर यहाँ पे आखिरत के अजाब का और वहां की जिल्लत मुराद ली जा रही है, क्योंकि अगर आप देखें सूरह रहमान में भी आ चुका है, युरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाहुम, कि पहचान लिए जाएंगे मुजरिम अपनी अपने निशानों से। फयुख़ज़ु बिन्नवासी, बस पकड़ लिया जाएगा उनको पेशानियों से, वल अक़दाम, और कदमों से। तो पता ये चलता है कि ये नासिया आखिरत के अजाब के बारे में है। फिर नासिया की डेफिनेशन भी बताई जा रही है, डिस्क्रिप्शन बताई जा रही है, कैसी पेशानी, नासियातिन काज़िबतिन खातिया, ऐसी पेशानी जो झूठी है,
جو خطا کار ہے. اب ناسیہ فیمینن ورژن ہے کیونکہ تا مربوطہ آیا ہے, تو اس کا جب ڈسکرپشن ہم کریں گے, صفت کریں گے, تو وہ بھی تا مربوطہ کے ساتھ ہی ہوگی. خاطیہ دوسری ڈسکرپشن ہے, وہ بھی تا مربوطہ کے ساتھ ہی ہوگی. تو ایسی جھوٹی اور خطا کار پیشانی. اس کے بعد یہ خطا کار اور جھوٹی ناسیہ کے لیے کیوں استعمال ہوا ہے, اس کے بارے میں سائنٹسٹ کہتے ہیں یا جو میڈیکل ریسرچ ہے کہ دیکھیں انسان کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے, ایموشنز ہوتے ہیں, ریزننگ, پلاننگ, جو ججمنٹ ہوتی ہے, یہ سارے فرنٹل لوب کے حصے میں ہوتی ہے. ایک بک ہے جس طرح اسینشلز آف انیٹمی اینڈ فزیولوجی, جو ڈاکٹرز ہیں یا جو سائنس کے سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہیومن برین کے کتنے پارٹس رکھے ہیں. جس طرح پیچھے والے پارٹ سیریبلم یا پیریٹل لوب وہ پیچھے ہوتا ہے, مگر جو ٹیمپورل فرنٹل لوب سامنے ہوتا ہے, سبحان اللہ, وہ ریزننگ اور تھنکنگ اور جھوٹ بولنے اور میموری کے لیے, اور یہ سارے جو فرنٹل لوب ہوتے ہیں اصل میں ججمنٹ اور ایموشنز یہاں پہ پائے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی کہتے ہیں کہ قرآن ایک میریکل ہے, تو جب قرآن کی عربی گرامر ہم سیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی اٹس اے میریکل, اللہ کے ورڈز کے جو چناؤ ہیں. پھر آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ, بس چاہیے کہ جب لام دونوں مل کے آئے, ول یا فل, اس کا مطلب ہوتا ہے بس چاہیے کہ. یہ ہمیشہ فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں. فَلْيَدْعُ, دعا یدعو, یدعو فعل مضارع ہے, بلانے کو کہتے ہیں, پکار کو کہتے ہیں, بس چاہیے کہ وہ بلائے بندہ. نادیہ, اب آپ دیکھیں یہ کوئی تا مربوطہ نہیں ہے, نادیہ کوئی فیمینن ورژن کے لیے نہیں یوز ہوا, نادیہ ہو ہے, ہو پروناؤن ہے. اب آپ ناصیتن, کاذبتن, خاطیتن میں تا مربوطہ فیمینن ورژن کے لیے یوز ہوا ہے, مگر نادیہ ہو یہ کوئی تا مربوطہ فیمینن ورژن کے لیے نہیں ہے, یا ہو آیا ہے, اور ہو جو ہوتا ہے وہ پروناؤن ہوتا ہے, وہ ضمیر ہوتی ہے. مذکر کی ضمیر ہو کہلاتی ہے اٹیچڈ, مؤنث کی ضمیر ہا کہلاتی ہے جب اٹیچڈ ہو کر آتی ہے. تو یہ مذکر کسی بندے کی بات ہو رہی ہے, تو بس چاہیے کہ وہ بلا لے. نادیہ اپنی مجلس, کیا مطلب اپنی مجلس بلا لے؟ دیکھیں نون, دال اور واو. ندو کا مطلب ہوتا ہے, ندا یندو کا مطلب ہوتا ہے مجلس میں جمع ہونا یا مجلس میں جمع کرنا. اس کو ندا سے کوئی اس کا ریلیشن نہیں ہے. اس کا مطلب جیسا دار الندوہ ہے, مجلس کے ساتھ, مجلس کا گھر, مجلس کے ساتھ ہی. تو یہ مجلس کے ساتھ ہی یا پھر مجلس کے لیے آیا ہے. نادن اگر ہوتا نادن, اس کا مطلب ہوتا کہ مجلس والا, اہل مجلس یا پھر مجلس. نادیہ ہو ہے اس کا مجلس, اس کی مجلس. یہ ہو مرد کے لیے یوز ہوا ہے. اب کس کی مجلس؟ ظاہر ہے ابو جہل کے لیے یوز ہوا ہے. کہ بلا لے, بس چاہیے کہ وہ بلائے, اس کو بہت زوم ہے نا, تو بلا کے دیکھ لے اپنی مجلس کو. اپنے جو ساتھی ہیں جنہوں نے اس کا ساتھ دیا, بلا کے دیکھ لے. سا ان قریب, سا ہمیشہ, سا یا سوفا ہمیشہ ان قریب کے لیے آتا ہے. ندعو یہ ہے دال عین واو, ہم بھی بلا لیں گے. یہ نون جو شروع میں آتا ہے نا, یہ ہم کے لیے ہوتا ہے. جیسا نستغفرو کا, ہم استغفار طلب کرتے ہیں. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ ہم کے لیے آتا ہے. نستعینو کا ہم مدد طلب کرتے ہیں. ندعو ہم بلائیں گے. الزبانیہ ہم بھی بلا لیں گے زبانیہ کو. زبانیہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم بھی زبانیہ کو بلا لیں گے. اب زبان سے ایکچولی زبانیہ سے مراد ہے دوزخ کے عذاب دینے والے فرشتے. مگر اگر آپ لفظی معنی دیکھیں تو زبان کے معنی ہوتے دھکے دے کر نکالنا. جیسے بادشاہوں اور بڑے لوگوں کے ہاں وہ نہیں ہوتے تھے سیکیورٹی گارڈز جو غرض سے رکھے جاتے ہیں کہ جس سے سرکار ناراض ہو جیسے دھکے مار کر باہر نکال دیں. تو مراد کیا ہوا؟ پولیس جیسے کہہ لیں آپ. ابو جہل اپنی مجلس کے لوگوں کو جس پر سے بڑا ناز ہے بلا کر دیکھ لیں, ہم بھی عذاب دینے والے فرشتوں سے
इनकी फिर पिटाई करवाएंगे, सुभान अल्लाह, इनको घसीटवाएंगे। क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ था कि अबू जहल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने से रोका, तो आपने अबू जहल को झिड़क दिया। इस पर अबू जहल ने कहा कि तुम मुझे झिड़कते हो, मैं पूरी वादी को घोड़ों और फौजी लोगों से भर दूंगा। तो फिर इस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको जवाब दिया कि तुम बुला लो जैसे बुलाना चाहते हो। आखिर आयत है कल्ला, हरगिज नहीं, ये भी हर्फे रिदाअत है, झिड़क के लिए। ला तुतिअहु वस्जुद वक़तरिब, यानी कि नहीं, कोई बात नहीं ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसकी बात ना मानिए, आप इसकी इताअत ना कीजिए, आप इसका कहा ना मानिए, बस आप सिर्फ सजदा कीजिए और अल्लाह के करीब हो जाइए। ला तुतिअहु, तो वाव आइन, तवा तवा यतवउ, यानी कि तआ यतउ का मतलब होता है ताबेदार होना, फर्माबरदार होना। ला तुतिअ जो है वो फेले नहीं का सीगा है। देखिए 4 फेल होते हैं मोस्टली, एक फेल मादी यानी पास्ट टेंस, एक फेल मुदारे यानी प्रेजेंट और फ्यूचर, एक फेल अमर यानी फेल अमर कमांड का सीगा, और एक फेल नहीं यानी कि फॉरबिडिंग का सीगा कि नहीं करो। ठीक है, इसकी मैं आपको एग्जांपल से दे सकती हूँ कि फेल मादी उसने नहीं किया, फेल मुदारे वो करता है या करेगा, फेल अमर करो, और फेल नहीं ना करो। ठीक है, ये 4 इंशाल्लाह मैं बार बार आपको बताती रहूंगी कि फेल मादी है या मुदारे है या अमर है या नहीं है। ला तुतिअ, नहीं मानो, कहा किसका, हु प्रोनाउन है, दमीर है, उस बंदे का कहा ना मानो। ठीक है, मुज़क्कर के लिए है, अगर बंदी होती तो तुतिअ हा होता, उस बंदे का कहा ना मानो। व हर्फ अत्फ है, और उसजुद मिला के पढ़ेंगे तो वस्जुद, उसजुद, आप सजदा करें, ये भी फेल अमर का सीगा है। व और इक़्तरिब, आप कुर्ब हासिल करें, और अगर मिला के पढ़ेंगे तो वक़्तरिब, कुर्ब से निकला है कौफ रा बा बा। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा अपने रब से सबसे ज्यादा करीब इस वक्त होता है जब सजदे की हालत में होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जितना ये नमाज से रोके, जितना आपको ये टोके, आपने नमाज में सजदे या उसके अलावा सजदा नहीं छोड़ना, क्योंकि आप सबसे ज्यादा करीब अल्लाह सुब्हानहू तआला से सजदे में होते हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि सबसे ज्यादा सजदों में दुआ करो। हजरत रबी बिन काब ने फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात गुजारा करता था। एक मर्तबा नमाज तहज्जुद के लिए मैंने आपकी खिदमत में वुदू का पानी और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें हाजिर कर दी। आपने फरमाया मांगो, क्या मांगते हो? मैंने कहा मैं ये चाहता हूँ कि जन्नत में आपके साथ रहूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके अलावा और कुछ? मैंने कहा कि मेरा तो यही मतलूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा, तो अपने नफ्स के मुकाबले में मेरी मदद करो, खूब सजदे किया करो। रवाहु मुस्लिम। देखिए सजदे का जिक्र क्यों आया, बिन नासिया का जिक्र आया, पेशानी का जिक्र आया, फिर सजदे का जिक्र आया, क्या है इसके अंदर, और फिर किस तरह वो सजदों में ही इनके ऊपर जुल्म सितम करता था, इनको रोकता था। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के लफ्ज़ का चुनाव कितना खूबसूरत है। अपने जो हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमारा सबसे ज्यादा अशरफुल आदा कौन सा है? सर, पेशानी, राइट, इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं हमारा। और इसी को हम सबसे ज्यादा नीचे मिट्टी में रख देते हैं जब हम सजदा करते हैं। सुभान अल्लाह। उस वक्त तो इस तरह कारपेट्स और इस तरह की मसाजिद नहीं होती थी, उस वक्त तो हम ज्यादातर जमीन पे ही सर रखा जाता था। और अभी भी अगर हम अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुजूर पेश करें तो अपनी जात को बिल्कुल समझे के फकीर और जलील करके पेश करते हैं ना, कि मैं बिल्कुल आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। इसीलिए हजरात अकाबिर फरमाते हैं कि नमाज के अरकान में सबसे बड़ा रुकन सजदा ही है। इसीलिए हर रकत में क़याम और रुकू तो एक एक है, मगर सजदा 2 बार है। अच्छा, अब इंशाअल्लाह इसके बाद हम लोग सजदे तिलावत करते हैं, क्योंकि इस पे सजदा वाजिब तो नहीं होता, सजदा तिलावत सुन्नत होता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सूरत इज़्ज़ा समाउ शक़्क़त और सूरह इक़रा में सजदा किया।
اچھا اس میں سجدہ تلاوت میں اگر تو ہم نماز میں کر رہے ہیں تو پھر وضو تو ہے ہی، ورنہ اگر کبھی ہم نے سن لی آیت تو وضو اسینشل نہیں ہوتا، مگر وضو کر لیں تو بہتر ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کعبے کی طرف رخ کریں، ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تکبیر کرتے ہیں اللہ اکبر، پھر ہم جاتے ہیں سجدے کی پوزیشن میں، سجدے میں ہم وہی پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ، اور پھر ہم سجدے کی پوزیشن سے اٹھ جاتے ہیں تشہد پوزیشن میں، اور بس آپ کا سجدہ ہو گیا، سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہماری یہ صورت ختم ہوتی ہے الحمدللہ۔ اور اس صورت کا اگر ہم دیکھیں کہ سبق یا کنکلوژن کیا ہے، بہت بڑا ایک لیسن ہے کہ 2-3 لیسنز اخذ کیے جا سکتے ہیں، ویسے تو بہت سارے ہیں، کہ جس طرح ابو جہل کے بارے میں آیا ہے کہ ابو جہل میں کتنی خصوصیات تھیں، کہ اگر وہ خصوصیات اپنی اچھی جگہ پہ لگاتا، تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے یہ لیسن ہے کہ ہمارے اندر بھی صلاحیت ہوتی ہے، ہر بندے میں ایک صلاحیت، 2-3 صلاحیتیں یا متعدد صلاحیتیں ہوتی ہیں، مگر ہم اس کو اپنی صلاحیتوں کو کہاں یوٹیلائز کرتے ہیں۔ کچھ لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگ بہت وائز ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے پاس اولاد زیادہ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے پاس اچھی اولاد ہوتی ہے، بہت انٹیلیجنٹ ذہین اولاد ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے اثر و رسوخ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی رائٹنگ پاور ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی اسپیکنگ پاور ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ تو ہم اپنی صلاحیتوں کو کس جگہ پہ یوٹیلائز کرتے ہیں، یہ اس میں سبق ہے۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے روکنا، دین کی اشاعت کرنے سے روکنا مسلمان کا کام نہیں ہے، کیونکہ ابو جہل نے جو کام کیا اس پر سورہ علق کی آیت نازل ہوئی، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں آج کل کتنے لوگ ہیں جو ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر میں ان کے خیالات پڑھ رہی تھی کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو فرض نماز تک پڑھنے سے روکتے ہیں۔ کیسے؟ کہ بھائی ایسے کاموں میں لگا دیتے ہیں جس میں فرض نماز جو ہے وہ اس کے اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ بھئی یا تو وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر محکمے والے یا کمپنی والے جو ہوتے ہیں۔ پاکستان کی بھی میں بات زیادہ کری، یہاں پہ تو الحمدللہ بہت لوگ انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتے ہیں اور ٹائم دیتے ہیں، مگر کچھ ایسے ملازمین ہوتے ہیں جو کمپنی اونرز کہہ لیں، وہ ملازمین کو نہیں ٹائم دیتے، اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ان کو فرائض اپنے ایٹ لیسٹ وہ کر سکیں۔ کچھ ایسی فیملیز دیکھی جا رہی ہیں کہ جو اپنے بچیوں کو حجاب سے روکتی ہیں کہ نہیں پھر رشتے نہیں ہوں گے، یا بہت زیادہ نہیں پردہ کرو، یا بہت زیادہ، سبحان اللہ۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر بہت زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں یہ ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اور اتنا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ we can go against people but we should not go against اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور کوئی اگر شخص حرام روزی کماتا ہے اور کوئی اگر عالم بتا دے کہ جی یہ پیشہ تو حرام ہے، تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو کہتے ہیں لو اب تم یہ بھی بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہو، اب تم اس کی فکر کرو گے تو پھر تو کہیں جاب نہیں ملے گی، پھر رشتہ دار کا پریشر، پھر ماں باپ کا پریشر کہیں کہیں۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ امید ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حلال و حرام میں بہت زیادہ ڈفرینس اس میں ہمیں واضح کر کے دکھائے، اور ہم اس کے اوپر عمل کرنے کے ہمیں بہت زیادہ we should be very powerful in our decisions and we should be very confident in our decisions کہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہے۔ جہاں ماں باپ کی بات آتی ہے، والدین کی بات آتی ہے، تو آئی تھنک ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے، ہمیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انہیں منائیں کہ جو چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ اس صورت سے واضح ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ سورہ شرح لے کے اگلے ہفتے انشاءاللہ ریزیوم کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔